ہے کہ بے شک مومنین کے دل میں پیدا ہوگی وہ کبھی حرارت ختم ہونے والی نہیں، وہ حرارت ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ زمانہ گزرتا ہے گزر جائے، ادوار بدلتے ہیں بدلتے، زمانے تغیرات کی نظر ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، ہمیشہ تازہ رہے گا۔ حسین کا ذکر ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو آج مہلک وبا موذی بیماری جسے کورونا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا چلی جاتی رہے گی، مگر ذکر حسین کل بھی کامیاب تھا، بقا کی منزل میں تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ نہ اسے کورونا کی بیماری روک سکتی ہے، نہ دوائش کی حرکتیں روک سکتی ہیں، نہ زمانے کی پابندی، نہ ہی سلاطین زمانہ کی بندشیں ذکر حسین کو روک اور پابندی لگا سکتی ہیں۔ جب بنی امیہ نہ روک سکے ذکر حسین کو، نہ بنی عباس روک سکے ذکر حسین کو، تو یہ معمولی سی کورونا بیماری اس ذکر حسین کو کیسے روکے گی؟ یہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی، جب داعش جیسا کھلا ہوا دشمن کھل کے آیا تو سید سستانی صاحب اعلی اللہ مقامہ مرجع اعلیٰ نے یہ کہا کہ کربلا کے لیے، اربعین کے لیے ٹکٹیں بھی فری کرا دی، ٹکٹیں ویزا فری کرا دیا، لوگوں کا آنا جانا، اور اعلان کر دیا آپ پہلے سے زیادہ اربعین میں شریک ہو کر ذکر امام حسین بنائیں۔ مگر اس وقت یہ بیماری ایسا نہیں، اپنے جذبات کو صبر کی خلاف میں تلوار جذبات کو صبر کے ایسا نہیں ہے کر دیں گے ہم حکومت کے خلاف چلے جائیں گے، ہم مرجع کے فتوے کے خلاف چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر مرجع کچھ ہے، اس کی ہدایتیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ کم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین پر وہ پابندی لگا رہا ہے، ذکر حسین پر پابندی لگ رہا ہے، نہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں 40,000 جمع ہوتے تو ایسا نہیں کہ 40,000 جہاں جمع ہوتا تو ذکر ہوتا، وہی 40,000 اپنے گھروں میں بیٹھ کے عادت وہی رہے گی، ذکر بھی وہی رہے گا، مگر ماحول بدل جائے گا۔ 40,000 شاہراہ عام پر ذکر حسین کر رہے تھے، وہی 40,000 آج گھروں میں بیٹھ کے ذکر حسین کر رہے ہیں۔ تو نہ عدد بدلی، نہ تعداد بدلی، نہ ماحول بدلا، نہ ذکر حسین بدلا۔ عزیزان گرامی، اپنے جذبات کو صبر کے باندھ سے روک کے رکھنا چاہیے۔ ارے ہم یہ کر دیں گے، ہم حکومت کے خلاف چلے جائیں گے، یہ کر دیں گے اور ایسا کر دیں گے، سڑکوں پہ نکل آئیں گے، نہیں۔ عزیزان گرامی، وقت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ذکر حسین کو بلند کرنا، آپ کی وجہ سے ذکر حسین قائم و دائم نہیں ہے، یہ ہمارا معیار بلند کر ہو رہا ہے کہ ہم ذکر حسین کر رہے ہیں۔ ذکر حسین ہر صدی میں تھا، ہر صدی میں ہے، اور ہر صدی میں رہے گا۔ ہم نے صرف ذکر حسین نہیں منایا ہے، ہم نے صرف ذکر حسین نہیں کیا ہے، ہم نے صرف عزائے حسین نہیں کیے، بلکہ آدم سے لے کے خاتم تک ذکر حسین ہوا ہے۔ اور کربلا ہمیں جذبات نہیں سکھاتی، اور ظاہر سی بات ہے اگر جذبات کے بہاؤ میں امام حسین بھی، میں اپنے کو اور آپ کو امام حسین سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، تقابل نہیں کر رہا ہوں، مگر ذرا پہچانیے کربلا استحکام کا نام ہے، کربلا صبر کا نام ہے، کربلا نے ایک پیمانہ دیا ہے، انقلاب دیا ہے، تحریک دی ہے، بیداری دی ہے، کربلا نے حکمتیں چھوڑی ہیں، کربلا نے سنن چھوڑی ہے، اسے دیکھ کے ہمیں کربلا کی سنتوں پہ قدم کو قدم جما کے چلنا چاہیے۔ کربلا نے جو ہمیں استقامت دی ہے، اسے ہم اس استقامت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اسی سنے مرتبہ انگڑائی اور صراط کی بندشیں ٹوٹ گئی، کہا جب کربلا کا میدان ہو تو مجھے اجازت دلا دینا، پھر دیکھنا کربلا کے میدان میں کیا ہوگا۔ کشتوں کے کشتے اور لاشوں پہ لاشیں نہ گرا دیا تو مجھے عباس نہ کہنا۔ مگر میں عصر عاشور سرکار رئیس الواعظین لکھتے ہیں کہ عصر عاشور، شب عاشور، جب سب اپنے بار بار سیغل کر رہے تھے، ہمیں جو مولا بتایا گیا کیا بڑے جذباتی تھے، اور یہ مطلب صحیح ہے، عباس کی
کہنا، عباس کے کمال کا کیا کہنا، ہو بہو علی کی تصویر ہے، علی کا پسر کہیں نصیریوں۔ عباس کو علی نے میں مانگا تھا کہ میرا لال کربلا میں حسین کے کام آئے گا۔ اب کربلا جذبات کا نام نہیں، استقامت کا نام ہے، صبر کا نام ہے۔ علی تلوار پر سیکل کر رہے تھے، ادھر سے مولا حسین کا گزر ہوا، کہا بھیا کیا کر رہے ہو، کہا آقا تلوار پر سیکل کر رہا ہوں، کل جنگ کا دن ہے، کل مارکا آرائی ہوگی۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ذرا تلوار دکھاؤ، تلوار دکھائی۔ تاریخ نے لکھا، سرکار رسول اللہ پڑھتے کہ امام حسین نے عباس کی تلوار لی اور زمین کربلا کے دھار کو کند کر دیا اور تلوار زمین پہ پھینک کے کہا عباس اگر جنگ کرنی ہے تو کربلا سے واپس چلے جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تلوار شمشیر شجاعت عباس پہ صبر حسینی کی خلاف نہ ہوتی تو کربلا منٹوں میں فتح ہو جاتی، مگر نہیں۔ امام بتانا چاہتے ہیں کربلا جذبات کا نام نہیں ہے، اور شاید ہی وجہ ہے جیسے امام حسین نے جنگ، اب ساری جنگیں جیسے ہوئی، وہاں تلواریں جمع ہو رہی ہیں، نیزے جمع ہو رہے ہیں، بہادروں کو جمع کیا جا رہا ہے، شہسواروں کو جمع کیا جائے، جنگجو کو جمع کیا جا رہا ہے۔ جنگوں میں تو ہی تو جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے کہ کل جنگ کا میدان ہوتا ہے، ایسا کر دینا ویسا کر دینا، یہ فتح اور یہ تلوار لو، یہ نیزہ لو، یہاں کاٹ دینا وہاں پیٹ دینا، یہ سب جنگوں میں ہوتا ہے۔ مگر امام حسین نے جس طریقے سے اپنے طریقے جنگ کو بدلا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی طریقے آزاداری کو بدلنا پڑے گا۔ آزاداری بند نہیں ہو رہی ہے، آزاداری نے نیا لباس پہن رکھا ہے۔ آزاداری کل سڑکوں پہ ہوتی تھی، آزاداری مجمعوں میں ہوتی تھی، کل ماتم زنجیروں کا آپ سڑکوں پہ کرتے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے آتے تھے۔ کل آپ کما سڑکوں پر لگاتے تھے، آج گھروں میں لگائیے۔ کل آزاداری امام حسین سڑکوں پہ اور شاہراہوں پہ ہوتی تھی، آج اپنے گھروں میں بھی کیجیے۔ تو دنیا سے الگ ہے۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، بوڑھوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا کربلا کے میدان میں۔ تو امام حسین پتا نہیں تھا کہ جنگوں میں بوڑھوں کو نہیں لے جانا چاہیے، عورتوں کو نہیں لے جانا، بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے، جنگ میں بہادروں اور شہسواروں کو جمع کیا جاتا ہے، اور امام حسین نے بہادروں کے جذبات کو بڑھایا ہے۔ ملتا بھی ہے، چراغ بھی گل کر دیا شب عاشور کا، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو جانا ہے۔ امام نے اپنے طریقے جہاد کو بلند بدل کے بتایا کہ دیکھو کربلا جذبات کے بہاؤ کا نام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، بوڑھوں کو، اور یہ بھی حکمت کربلا بہادروں کو بکھیرایا کہ کہا دیکھو کربلا حکیم کربلا، حکمت امام حسین، حکمت کربلا، فلسفہ حکمت کربلا یہ ہے کہ امام حسین نے بہادر جہاں کیا جاتا ہے وہی امام حسین نے بہادروں کو پھیلا دیا۔ محمد حنفیہ بھی اپنے بہادر عباس کو ساتھ لیا، اور عصر عاشور مولا سجاد بیمار بھی ہو گئے۔ چار بہادر کربلا یزیدیوں کی ایک فوجوں کے لیے کافی تھے، مگر امام حسین بتانا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، وہاں تلواریں چلیں گی، جنگ ہے اور نیزے چلائے جائیں گے۔ تو امام حسین نے بتایا کہ دیکھو کربلا جسموں کی بھیڑ کا نام نہیں ہے۔ کربلا ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے، کیوں امام حسین نے جمع کیا؟ بہادروں کو جمع کرنا چاہیے تھا، جو نیزہ چلانے میں ماہر ہو، جو شمشیر چلانے میں ماہر ہو۔ امام حکیم کربلا نے بتایا کہ دیکھو اگر میں جنگ کے لیے جاتا سپاہیوں کے، مگر میں جنگ کے لیے نہیں لے آؤں۔ جب آدمی جنگ کے لیے نکلتا ہے تو جسموں کی، حسین بتانا چاہتے ہیں میں بھی جنگ کے لیے تو جسموں کی بھیڑ جمع کرتا۔ کربلا جسموں کی بھیڑ کا نام نہیں ہے بلکہ ذہنوں کی تکمیل کا نام ہے۔
کربلا نہیں ذہنوں کی تکمیل کا نام ہے، اور شاید یہی وجہ ہے راستے میں ملتے رہے لوگ اور اکٹھا ہوتے رہے اور حسین رہے، مگر جہاں ذہن کی تکمیل کی بات آئی حسین نے حبیب کو خط لکھ کے بلا لیا، ورنہ حبیب تنہا کیا کرتے، حبیب تنہا کچھ نہ کر پاتے۔ جسموں کی بھیڑ کا نام نہیں ہے بلکہ ذہنوں کی، جس کا ذہن اور جس کی فکر ہو گئی کے بلا لیا کہ یہ میرا حسین بتانا چاہتے ہیں کربلا جنگ کا نام، جہاد کا نام ہے، بتانا چاہتے میرے بابا نے جنگ کی ہے، مارکا ہوا ہے، احد کی لڑائی ہوئی ہے، خیبر کی جنگ ہوئی ہے، اور ساری جنگیں میرے پیش نظر ہے، میں جانتا ہے کہ جنگ میں بہادروں کو لے جاتے ہیں، عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا، بچوں کو نہیں لے جاتے ہیں، بوڑھوں کو نہیں لے جاتے ہیں۔ پتا ہے کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، جہاد کے لیے جا رہا ہوں، جہاں ہوگی، نیزے ہوں گے، تلواریں ہوں گی، تو عزیزان گرامی امام حسین کو نہیں پتا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ طریقہ جہاد کا ہوتا ہے، مگر نہیں، امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں دیکھ لو کربلا اس ملک صفین لڑی ہے، میرے بابا نے جمل لڑی ہے، میرے نانا نے ساری جنگیں لڑی ہے، ساری جنگ، مگر میں دنیا کو بتا، اب دنیا جو اعتراض کرتی ہے امام حسین کو بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، عورتوں کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، بوڑھوں کو نہیں لے جانا چاہیے، تو امام حسین نے بتایا کہ دیکھو اب تک جتنی جنگیں لڑی کا مقابلہ تلوار سے ہوا ہے، نیزے کا مقابلہ، اور عزیزان گرامی بچوں کو بھی لیا ہے۔ اب دنیا جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے وہ بھی اعتراض ہونے لگتے ہیں کہ یہ محرم ہے اور یہ ہے، شکوک و شبہات کے جتنے تیر ہیں، جیسے چاند ہوا، کس نے میں ہے عزاداری، کیا عزاداری کی ہے، کیا کسی نے فرشی عزا بچھائی ہے، کیا کسی انبیاء نے ماتم کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی ثبوت عزا کے اوپر تھوڑی سی ایک نرم گفتگو ہے، ایک صلوات کا سہارا دیجیے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے کہا آج کل ہو رہی ہے یہ، اور ظاہر سی بات ہے موقع ہوتا ہے سوشل میڈیا کبھی ختم نہیں ہوگی، لا تبردو ابدا، جو کبھی ٹھنڈی ہوگی نہیں، دنیا ہے دنیا تب بھی ذکر امام حسین ہوا ہے، حسین پر آنسو بہایا گیا ہے، اور اگر امام حسین علیہ السلام کی عزا، ذکر، رونا، گریے کو تقسیم کیا جائے تو ولادت امام حسین سے پہلے گریہ ایک، ولادت امام حسین کے بعد دوسری قسم یا دوسرا محور، اور شہادت اسلام کے بعد یہ تیسرا محور۔ پہلا محور شہادت امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی گریہ ہوا ہے، اور معتبر کسی کی ایجاد نہیں ہے، خالق کائنات چاہتا تھا کہ حسین پر ہمارے انبیاء روئے تو انہیں بھی اس جگہ سے گزارا جہاں امام حسین علیہ السلام کا مسکن اور مدفن اور قتل گاہ ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ میرے پیغمبر بھی شریک ہوں عزاداری امام حسین پر، امام حسین پر گریہ کرے، اس لیے کربلا کے راستے سے انہیں گزارا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو جناب آدم علیہ السلام پہلی مخلوق اللہ کی جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، جنت میں ٹہل رہے تھے تو جب یہ خیال پیدا ہوا کہ ارے مجھ سے اچھی مخلوق کون ہے، میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، مگر اشارتاً جناب آدم علیہ السلام کو جب یہ دل میں خیال ہوا کہ ہم سے بہتر کوئی مخلوق اللہ نے خلق نہیں، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل آئے اور جبریل نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا لے کے اس جگہ آئے جہاں پنجتن، یا بعض روایتوں میں چہارہ معصومین علیہ السلام کے اسماء، یا بعض روایتوں میں یہ کہ شہزادی کا نور کا پردہ تھا، بہرحال وہ ساری چیزیں ایک جگہ
کر کے کہ جناب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ساتھ عرش کی طرف دیکھو، تو جیسے ہی آسمان کی بلندیوں کی طرف جناب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پنجتن کا پاک ہے، پنجتن پاک کا نام ہے۔ اور جناب آدم دوسری روایت میں ترک اولا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ترک اولا کی معافی تلافی کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے جناب جبریل کو حکم دیا کہ جا کے اسماء خمسہ کی تعلیم آدم کو دو۔ بہرحال جناب آدم کو تعلیم دی جا رہی تھی، اسی اسماء میں جب 4 اسماء گزر گئے، 5واں نام امام حسین کا آیا تو جناب آدم کہتے ہیں کہ جبریل اب تک میں نے اس سے میرا دل مطمئن، خوشی مجھے محسوس ہوئی، مگر جب 4تھا نام میں نے لیا تو میرے دل کو تھوڑا سا اضطراب اور اضطرابی کیفیت محسوس ہوئی۔ تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسین جو آخری نبی کا نواسا ہے اور یہ کربلا کے میدان میں، تو جناب قاتل کائنات بخت انسان ہوگا جو امام حسین کو بھی کیا۔ اور اس کے بعد یزید جناب آدم کا گریہ عرش پہ تھا زمین میں آنے سے پہلے۔ اور جب اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کر دوں، جناب نوح علیہ السلام ہے، کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک عظیم امتحان سے گزارا، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کچھ لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے بددعا کی، بددعا جب قبول ہوئی تو اللہ نے حکم دیا کشتی بنائیے، کشتی تیار ہوگی۔ جب پانی کے تھپیڑوں پر یہ کشتی چل رہی تھی اور موجوں پر چل رہی تھی کشتی، تو اس کا گزر کربلا سے ہوا، کربلا سے ہوا۔ اور جیسے ہی سرزمین کربلا پر جناب نوح کی کشتی پہنچی ان کے ساتھیوں کے ساتھ، تو ایک مرتبہ کشتی لینے لگے اور جناب نوح کو ایسا محسوس ہوا کہ کشتی ڈوب خطا ہو گئی ہے۔ کہا نہیں نوح، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آنے والے ہر نبی اور مسیح نبی کو گزند پہنچی ہے، اور یہ وہ زمین کربلا ہے جہاں ہمارے آخری نبی کا نواسا قتل کیا جائے گا۔ تو جناب نوح وہ کون ہے؟ نام حسین ہے۔ جیسے ہی اس میں حسین جناب نوح نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اندر سے رونے لگا۔ جناب آدم نے کیا اور گریہ کرنے کے بعد فرمایا، جناب جبریل کہتے ہیں کہ اے نوح، وہ قاتل جو حسین کو قتل کرے گا اس کا نام یزید ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے یزید پر لعنت کی، پھر کشتی کو جا کر اطمینان اور قرار ملا۔ اب جناب نوح کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام بھی گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی گزرے تو کسی نے کہا کہ آپ دعا کیجئے، ان کے ایک ساتھی کہتا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار میری امت کو بخش دے۔ تو جناب موسیٰ کو وحی ہوئی کہ موسیٰ ہم سب کو بخش دیں گے مگر قاتل حسین کو نہیں بخش دیں گے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میں نے سنا امت محمد کو ساری امتوں پر فضیلت دی ہے۔ کہا آپ نے صحیح سنا ہے، ہم نے ساری امتوں پر اپنے آخری نبی کی امت کو فوقیت اور افضلیت دی ہے۔ کہا وہ کون سی چیزیں ہیں، کیوں فوقیت اور افضلیت دی گئی ہے؟ فرمایا وہ 10 چیزیں ہیں۔ وہ 10 چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علم، قرآن، جماعت اور نماز کے ذریعے سے۔ اور اس کے آخر میں کہا ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم نے امت محمد تمام امتوں کا، وہ کون سی چیز ہے؟ تو وہی ہوئی کہ اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن ہمارے نبی ہمارے حبیب شہید کیا جائے گا۔ تو جناب موسیٰ قاتل کون ہوگا؟ قاتل یزید ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے گریہ کیا اور یزید پر لعنت کی، یزید پر لعنت کی۔ اب اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام میں اولو العزم
पैगंबरों का तस्करा बताओ, ताकि दुनिया के सामने जो एतराज होगा किसने, कब, कैसे, ये आजादारी, ये नौहा, ये गिरिया, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी कब से है, क्यों है। तो जब भी मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो ये शुकूक व शुबहात के तीर और ये एतराजात के साथ जो हमेशा डटने के लिए तैयार हो जाते हैं आजादारों को कि ये कहाँ से आजादारी आई, क्या सिलसिला है। तो उलुल अज़्म पैगंबर जिन्हें खलील भी कहा जाता है, साहिब किताब है, और ये जब करबला से ये गुजरे घोड़े पर सवार थे, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील खुदा, एक मरतबा घोड़े को ठोकर लगी, घोड़े को ठोकर लगी और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम घोड़े की पुष्ट से सरजमीन करबला पे गिरे। जैसे ही सरजमीन करबला पे गिरे, सर पर चोट लगी और खून बहने लगा। खून बहने लगा तो एक मरतबा हाथों को बुलंद करके फरमाया कि परवरदिगार, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। किसी पैगंबर का गिरना यह आम बात नहीं है, इसीलिए दुआ की परवरदिगार, क्या मुझसे कोई खता हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई है। तो एक मरतबा आवाज कुदरत आई, वही हुई, कहा नहीं मेरे खलील, तुमसे गलती नहीं हुई है। कहा फिर परवरदिगार, ये चोट क्यों लगी, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। आवाज दी, ये वो जगह है खलील खुदा इब्राहिम, ये वो जगह है जहां मेरे हबीब, मेरे आखिरी नबी का नवासा बेजुर्म खता, भूखा और प्यासा करबला के मैदान में यही शहीद किया जाएगा। तो अल्लाह परवरदिगार आलम वही करता, मैंने चाहा कि तुम्हारा खून भी हुसैन की कुर्बानी में शामिल हो जाए, इसलिए तुम्हें चोट लगी और तुम घोड़े की पुष्ट से गिरे। मैंने चाहा कि तुम भी कुर्बानी इमाम हुसैन में शरीक हो जाओ, इसलिए तुम्हारे सर से खून बहा। तो जनाब इब्राहिम की आंखों से आंसू जारी हो गया और परवरदिगार ने फरमाया, परवरदिगार वो कातिल कौन है। आवाज दी, वो कातिल यजीद है। एक मरतबा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यजीद पर लानत की। उसके बाद जनाब ईसा है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी गुजर रहे थे अपने हवारियों और वसी के साथ। तो जैसे ही सरजमीन करबला पर पहुंचे तो देखा एक शेर है जिसने इनका रास्ता रोक रखा था। जनाब भाई नबी हैं, ढेला पत्थर मार के तो भगा नहीं सकते। गए उसके पास, कहा ये बता तूने हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है, हमें जाने क्यों नहीं दे रहा है। आवाज आई, एक जानवर, अल्लाह ने वही की आवाज दी, ऐ अल्लाह के नबी, यहाँ करबला है, ये जमीन को करबला कहा जाता है, यहाँ आखिरी नबी का नवासा शहीद किया जाएगा। जब तक आप उस जालिम और कातिल पर लानत नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपको और आपको चाहने वालों को। एक मर्तबा का उस कातिल का नाम क्या है, जनाब ईसा, और उनके हवारियों ने गिरिया किया और इमाम हुसैन के कातिल यजीद पर लानत की। फिर शेर ने उनका रास्ता छोड़ा। अब आखिरी नबी, उसी पर इंशाअल्लाह खत्म दुआ है। मैंने कहा दुनिया रहे न रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तस्करा किसी न किसी तरीके से होता रहेगा। जमाना चाहे जितना पुराशोभ हो, माहौल चाहे जितना खतरनाक हो, एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी जिक्र हुसैन करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि हम दियारे अमीरुल मोमिनीन में फर्जंद ज़हरा का मातम कर रहे हैं। एक मर्तबा पैगंबर है, हुसैन से ज्यादा किससे मोहब्बत हो सकती है नबी को। नबी से ज्यादा कौन हुसैन से मोहब्बत कर सकता है। वो नबी जो आखिरी नबी है, खातिमुल मुरसलीन है, कितनी चाहत थी हुसैन को। एक मर्तबा जब इब्राहिम पैदा हुए हैं पैगंबर के यहाँ, पैगंबर बहुत खुश थे, बहुत खुशी मुसर्रत का माहौल था। एक मर्तबा जनाब जिब्रील आए, आवाज दी, आप अपने इस बेटे को बहुत चाहते हैं। कहा चाहता हूँ, कहा आपको दोनों में से एक को इख्तियार करना पड़ेगा, को इख्तियार कीजिए, चाहे इब्राहिम को इख्तियार कीजिए। अब नकातिल ने लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई जनाब पैगंबर इस्लाम की गोद में। जनाब मौलाए कायनात के फर्जंद इमाम हुसैन शहंशाह करबला हैं। एक मर्तबा जिब्रील ने आए हुक्म खुदा से आके सबसे पहले पैगंबर को बशारत दी, विलादत की। बशारत देने के बाद एक मर्तबा ताज़ियत और तस्लीयत का जुमला फरमाया, कहा या आपका नवासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, पैगंबर है, जैसे ही शहादत इमाम हुसैन की खबर सुनी, आंखों में आंसू आ गए, पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। एक मर्तबा मौलाए कायनात भी करीब थे, फरमाया या रसूल अल्लाह, नाराज होने का सबब क्या है, गिरिए का सबब क्या है। तो पैगंबर ने फरमाया, ऐ अली, अभी अभी जिब्रील ने बशारत के साथ आपका
میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے علی کو روتا ہوا دیکھا، اتنے میں صدیق حضرت حسین داخل حجرہ ہو گئی، بابا بھی رو رہے ہیں، علی بھی گریہ کناں ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا نے دونوں کو روتا ہوا دیکھا، پوچھا علی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ابھی جبریل آئے تھے، حسین کی ولادت کی بشارت دی ہے، ولادت کی خبر دی ہے، کے ساتھ ساتھ حسین کی شہادت کی خبر دی ہے۔ رسول یہ آپ کا فرزند کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا جائے گا۔ ہاں زادارو، چاند رات ہے، تازیے سج چکے ہیں، یہ صحیح ہے ہم کتنا ہی غم منا لیں، مگر جیسے ہم غم منایا کرتے تھے ویسے نہیں منا سکتے۔ جیسے فاطمہ گریہ کناں ہے ہم ویسے نہیں رو سکتے، رہے ہیں ہم ویسے آنسو نہیں بہا سکتے، رو رہا ہے ہم ویسے گریہ نہیں کر سکتے۔ اللہ، یہ وہ محرم، پہلا محرم ہے جو سامنے گزر رہا ہے۔ آپ اندازہ، ماں کا دل تھا، تڑپ گئی شہزادی جیسے ہی سنا کہ میرا لال کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا، شہزادی تڑپ گئی اور زبان سیدہ پہ سب سے پہلا جو جملہ، نہیں میری لاڈلی میں اس وقت نہیں